آئین پاکستان یعنی قوم کا بلو پرنٹ۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ شروعات ہی اس بنیادی فلسفے سے ہوتی ہے کہ اختیار ایک مقدس امانت ہے۔ بالکل، یہ دستاویز ریاست کا پورا ماسٹر پلان ہے، اس کی شناخت اور منزل کا تعین کرتی ہے۔ یعنی جمہوریت، انصاف اور سب کے حقوق کا تحفظ، یہی اس آئین کی روح ہے۔ اور اس بلو پرنٹ کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہر شہری کو دی گئی ضمانتیں۔ یہ بنیادی حقوق، زندگی، آزادی اور جائیداد کی حفاظت کی ضمانت ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بلو پرنٹ کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کا جواب ملتا ہے ریاست کی ساخت میں۔ طاقت 3 ستونوں میں تقسیم ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ قانون سازی کا کام مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا ہے، اور اس کے 2 ایوان ہیں۔ قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے لیکن سینٹ نہیں، جس سے تسلسل قائم رہتا ہے۔ پھر آتی ہے انتظامیہ یعنی وفاقی حکومت، جو ملک کا سارا نظام چلاتی ہے۔ اور اس حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وزیر اعظم۔ ملک چلانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اسی کی ہے۔ اچھا، تو کوئی بھی نیا خیال، ملک کا قانون کیسے بنتا ہے؟ آئین اس کا بھی راستہ بتاتا ہے۔ بل دونوں ایوانوں سے پاس ہو کر صدر کی منظوری کے بعد قانون بن جاتا ہے۔ آئین ایک وفاقی نظام بھی بناتا ہے، یعنی مرکز اور صوبوں کے بیچ اختیارات کی تقسیم۔ مقصد یہ ہے کہ قومی اتحاد بھی رہے اور صوبوں کو اپنے معاملات میں خود مختاری بھی ملے۔ اور اس توازن کے لیے مالی وسائل کی تقسیم بہت اہم ہے، جس کا فیصلہ نیشنل فائنانس کمیشن کرتا ہے۔ اب اس پورے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے 2 اور اہم ستون ہیں: عدلیہ اور انتخابات۔ آئین میں عدلیہ کی مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ عدالتیں آئین کی محافظ ہیں، وہ قوانین کی تشریح کرتی ہیں اور بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو پھر عوام کے نمائندے چنے کیسے جاتے ہیں؟ اس کے لیے ایک آزاد ادارہ موجود ہے، الیکشن کمیشن، جس کا کام ہے صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانا۔ اور اسمبلیوں کی مدت 5 سال مقرر ہے تاکہ عوام کو باقاعدگی سے ووٹ کا حق ملے۔ تو بنیادی اصولوں سے لے کر مخصوص قوانین تک یہی بلو پرنٹ ملک کی پہچان بناتا ہے۔ آئین تو قوم کا نقشہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا اصل معمار کون ہے؟